رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کا مفہوم اور معنی ہے کہ کسی غیر موجود ہستی کو غائبانہ طور پہ اپنی مدد کے لیے پکارنا۔ اب جب دعا عبادت ہے تو عبادت کے لائق تو فقط اللہ کی ذات ہے، اور یہی اقرار ہم پہلے کلمے میں بھی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے تو دراصل وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اور کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، ایسے ہے جیسے ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں، اگر ہم ظاہری طور پہ کسی کی مدد کریں یا کسی سے مدد لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدد تو پولیس سے بھی مانگتے ہیں، پھر اپنی ماں سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ تو دراصل وہ اتنے جاہل اور بے عقل ہیں، وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم جب ہماری ماں زندہ ہوتی ہے تب ہم ان سے روٹی مانگتے ہیں، لیکن جب کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے تو اس کے قبر پہ جا کے روٹی نہیں مانگتے، اور گھر بیٹھے اپنی ماں سے جو قبر میں ہے اس سے روٹی نہیں مانگتے۔ اگر اس سے بھی روٹی مانگیں گے مرنے کے بعد تو وہ بھی شرک ہوگا۔ اور پولیس سے جو ہم مدد مانگتے ہیں تو ہم ان کو کال کرتے ہیں، 15 پہ کال کرتے ہیں، یا ہم تھانے پہ جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، تبھی ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے یا پولیس مدد یا اماں مدد ایسے نہیں کہتے۔ تو اس میں ایک واضح فرق ہے، لیکن جاہل عالم اور جاہل مولوی اور جاہل پیر، کیونکہ اگر لوگ ان میں یہ توقع نہ رکھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں توقع رکھی جاتی ہے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لوگوں کو اس شرک میں مبتلا رکھتے ہیں اور لوگوں کو دنیا اور آخرت لوگوں کی برباد کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں سے پیسے لیتے رہتے ہیں، یہاں بھی ان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، اور آخرت تو ان کی برباد کرتے ہی ہیں۔ تو خدا را آپ اس بات کو سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور دوسرے بندے کی آپ کو بات نہیں بتا رہا، بلکہ یہ اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ اور اگر ہم ان کی بھی بات نہ مانیں اور ان کو چھوڑ کے ہم اپنے پیروں اور اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کے پیچھے لگیں گے تو ہم نے کلمہ اپنے پیروں، اپنے بڑوں، اپنے باپ دادا پہ تو کلمہ نہیں پڑھا بھائی، ہم نے کلمہ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھا ہے۔ تو اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ اور کل کو محشر کے دن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کیسے بہرہ بند ہوں گے؟ تو ذرا سوچئے اور
جھوٹے لوگوں اور کاروباری لوگوں اور پروفیشنل لوگوں کی باتوں پہ نہ چلیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے. جب آپ پہلے کلمے کے جز میں ہی فیل ہو جائیں گے تو آپ تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر پہلے کلمے کے جز کو ہی نہیں مانیں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے، تو کل کو آپ کیسے پاکستانی کارڈ میں تو آپ مسلمان ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں آپ مسلمان نہیں مانے جائیں گے، آپ کافر مانے جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے کلمہ کا ہی انکار کر دیا، کلمے کے پہلے جز کا ہی انکار کر دیا، کفر کر دیا آپ نے. کفر کہتے ہیں انکار کو، اور جو انکار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر. تو خدا را بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں. اور کوئی بھی بریلویوں کا میلاد نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے دعا نہ مانگی جاتی ہو. بریلویوں کا کوئی بھی، میں دوبارہ بول رہا ہوں، میلاد کا پروگرام نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے دعا نہ مانگی جاتی ہو. او مولا علی، او شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. وہ پیران پیر دم دستگیر، جیسے تم نے وہ بڑھیا کی کشتی پار لگائی تھی، ہماری بھی کشتی پار لگا دو. اور کبھی کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو 5 دفعہ پکارو گے، اس کے بعد سنے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پکارو گے تو وہ ایک پکار میں آپ کا جواب دے گا. یعنی شرک کی حد ان بریلویوں نے کراس کر دی ہے. یعنی اگر وہ کہیں کہ اللہ بھی ایک دفعہ پکارنے پہ سنتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پکار پہ سنتا ہے، تو یہ ہو گئی شراکت، شریک، شرک. لیکن یہ بولتے ہیں کہ اللہ کو آپ پکارو گے، وہ 5 دفعہ پکارنے کے بعد آپ کو جواب دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ہی دفعہ پکارنے پہ جواب دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دعا عبادت ہے، خالی سجدہ عبادت نہیں ہے، پوری نماز عبادت ہے. نماز میں جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. پوری نماز عبادت ہے. جیسے نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اسی طرح کسی اور انسان کے آگے یعنی کھڑے ہونا، اس کے آگے رکوع کرنا، اس کو سجدہ کرنا، یہ بھی دراصل اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ پوری نماز عبادت ہے، خالی سجدہ عبادت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے جب باہر تشریف فرما ہوتے تھے مسجد نبوی میں، تو صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں ان چیزوں کو ختم کرنے آیا ہوں. جب میں اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لاؤں، آپ میرے لیے کھڑے ہو کے کھڑا نہ ہوا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین، اللہ کے بعد جن کا شان و مرتبہ ہے، جب وہ اپنے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، جھکنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو دوسرا کون سا مائی کا لال ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جس کے آگے ہم رکوع کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو طواف کرتے ہیں. آپ بتاؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے؟ حقیقت میں تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ زبانی مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے اولیاء کرام، اپنے پیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ یعنی اہمیت دیتے ہیں، زیادہ درجہ دیتے ہیں. تو خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، پیروی کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی مخالفت میں ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے. تو اتنے بڑے یعنی عذاب سے بچنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہر معاملے میں ہم جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، اور بدعات دین میں شامل نہ کریں.